ہم ان کے لیے دعا بھی پڑھتے ہیں، وہ دعا کے لیے بھی بولتے ہیں کہ مولا علی ہماری مدد کریں، ٹھیک ہے نا، دعا کے طور، ٹھیک ہے نا، ہمارے دعا جو ہوتی ہے۔ آواز آ رہی میری؟ السلام علیکم وحید بھائی، بالکل ساری آواز آ رہی ہے جی۔ جی میں کچھ چند باتیں یہاں پر کہوں گا جی۔ جو مولا علی ہے اس کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سونے والا، ذوالفقار کا مالک، دن کا دروازہ، لیکن جیسے کہ ہم اللہ رب العزت سے جیسے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح مولا علی کو یعنی یا علی مدد اگر میں کہوں کہ یا علی میری مدد کریں، تو یہ تو میرے نظریے سے یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اور ہم تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں کربلا پہ، تو اسلام کے تاج اگر ہم اٹھائے تو کربلا میں جو ظلم ہوا امام حسین کے اوپر، اتنا میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اور ہوا ہوگا، لیکن وہاں پر امام حسین نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یا علی مدد، تو ہم کیسے کہیں؟ باقی اس کا جواب دے دوں سمپل سا میرے بھائی، کربلا کا کیا مطلب تھا؟ کربلا میں آپ کو لگتا تھا کہ امام حسین کے پاس اختیار تھا، یعنی ان کے پاس اجازت تھی، ان کے پاس اجازت ہوتی تو کیا وہ بچتا؟ یا علی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کربلا تو وہ تھی جس میں امام حسین کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کو حکم تھا نہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہی تھا کہ وہ شہید ہوں، تاکہ گواہ رہیں کہ بھائی اپنے نانا کے لیے، نانا کو دین کو بچانے کے لیے ان کے نواسوں نے کیا کیا قربانی دی، تاکہ آج ہم یاد رکھیں۔ ان کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو اجازت دے دیتے کہ آپ جنگ کرو، ٹھیک ہے، قربانی نہ دو، تو کوئی بچتا ہی نہیں یزید کا بچہ، کوئی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، لیکن نانا کی وصیت پہ چلے کہ تمہیں اپنی جان دینی ہوگی میرے دین کے لیے، تمہیں اپنی گردن کٹانی ہوگی، اپنے خاندان والوں کو جو ہے قربان کرنا ہو۔ تو امام حسین کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت کی تھی امام حسین کے ساتھ، جو رسول اللہ کو پتا تھا، انہوں نے تو بتایا تھا، اور وصیت کی تھی کہ پلیز میں اگر کرنا چاہتے ہو تو بول دو، اگر میرے دین کو، میری وصیت کو جو ہے نبھانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا یہ سب کچھ قربان کرنا ہو۔ تبھی تو کہتے ہیں وہ وارث علم نبی، کہ انہوں نے رسول اللہ کی وصیت پوری کی، رسول اللہ کی وصیت تھے، امام حسین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ جنگ کبھی بھی جو تھی وہ انصاف، کبھی بھی یہ فیئر وارڈ تھی ہی نہیں کبھی وحید بھائی، ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ ارے صوفی بھائی کیسے بات کر رہے ہو یہاں بھائی پر؟ یہی تو بات آپ ہے، وصیت تھی رسول اللہ کی بھائی، آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی؟ ہم ایسے وصیت کریں گے، اس نے بشارت دی تھی اس کا جو کہ بے شک مولا، اب یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو یار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ایسا ایسا ہوگا، اور تو یہ تو پھر وہی تو یزید کے ایک اوپر منٹ، ہم کیا نبی صلی اللہ ڈالیں علیہ وسلم کو گے؟ نہیں پتا ہوگا، ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے نواسوں یار بھائی یار بات کرے گا۔ ہاں میں آنسر دیتا ہوں صوفی بھائی کے لیے۔ پہلے آپ نے کہا کہ کیا نام ہے، کربلا میں امام حسین نے یا علی بولا یا نہیں بولا، ٹھیک ہے، ہاں میں نے سمپل بولا، ہم کوئی بھی انسان مدد کے روپ میں نہیں، مولا یہ جو بولتے ہیں مورال کے لیے بولتے ہیں ہو جاتی ہے۔ یہ آرکیولوجسٹ میں آپ کو دکھا دوں گا پروف، یہ آرکیولوجسٹ نے پورا دیکھا، وہ جمی ہوئی مٹی ہے، لال لال ہے، اس میں سے اسمیل آتی ہے بلڈ کی، خون کی۔ تو ان کو اس کے بعد ایک پوائنٹ اور رہ گیا میرے اس میں سے کہ ہم صرف اہل سنت و جماعت جو ہے وہ صرف اکاڑوں کے وقت میں جب یہ محرم ہوتے ہیں یا علی بولتے ہیں یا حیدر بولتے ہیں یا حسن بولتے ہیں یا حسین بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں اور یہ پراؤڈلی بولتے ہیں۔ اس کا میننگ یہ نہیں ہم مدد مانگ رہے ہیں، ہم اس کا میننگ یہ ہوتا ہے ہم ایک وہ مانتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے وہ صلح کی پہچان ہے، حضرت حسین تیاگ کی پہچان ہے، قربانی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے لیے اپنی جان جو سب ہو وہ سب سے پرائرٹی جو ہے وہ اس کی پہچان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع طاقت کی پہچان ہے کہ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ ہر مصیبت کا سامنا بہادری سے کر پائیں۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اہل سنت و جماعت۔ نہیں ہو گیا بس ہو گیا، تھینک یو بدر بھائی، تھینک یو۔ کوئی بالکل یہی جو آپ نے کہا تو سیم ٹو سیم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کی، اور یہی عقیدہ ہے۔ صرف یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم محرم الحرم میں باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتے ہیں، تو میرا پوائنٹ صرف وہی تھا جو کہ یعنی یادی مدد جس طریقے سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو دیکھو باقی وہی تو وہ بالکل آپ آپ نے کا وہ کوئی سنیے، میرا تو یہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو بتایا، امام حسین کا بتایا، تو امام حسین کا بتایا تھا نا کہ یہ تو ہونے والا تھا، امام حسین کو تو پتا تھا یہ بات پہلے سے، ٹھیک ہے نا، ان کو تو پتا تھا نہیں تھا وہ۔
इवन जब हज कंप्लीट कर लिया उस वक्त रोका गया उनको, तब भी उन्होंने बोला। अरे बदर भाई एक और बात बोलूं, जो उमरा जो है ना, उमरा ये भी इमाम हुसैन ने ही दिया, तो उन पे इल्हाम हुआ था ना, इसका मतलब। हाँ, और दूसरा जब वो रास्ते में थे, जब रास्ते में थे तो तब तक उनके पास न्यूज आ गई थी कि हजरत अकील जो है वो शहीद हो चुके हैं, फिर भी वो उसी रास्ते पे गए। अपना दूसरा सफीर भी भेजा हुआ था उन्होंने, दूसरा सफीर, फिर उसको भी पकड़ लिया, तब भी रास्ते में 2 सफीर भेजे थे इमाम हुसैन ने, एक नहीं भेजा था, 2 भेजे थे। जो बशारत जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह के बारे में कि सबसे पहले तुम आके मुझसे मिलोगी, तो बेशक ये सारे बशारतें सच्ची हुई। और मेरे छोटा सा जैसे कि करबला के जो 72 शुहदा है उसमें से यानी अबू बकर, उमर, उस्मान नाम है, मौलाना बेटे हैं, तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा। मेरे भाई मौला अली अलैहिस्सलाम के जो है ना, मेरी बात सुनो, वो अबू बकर उमर उस्मान नहीं, वो गलत कह रहे हो आप, वो अलवी हैं, और वो मौला अली अलैहिस्सलाम के वो औलादे हैं, बेटे हैं, जो उनको बाकी ज़ौजाओं से हुई, जिन्होंने कि मौला अली ने मतलब 4 शादियाँ की थी, 3-4 आई थी बेबी फातिमा के बाद, तो वो सादात नहीं है, ठीक है ना, वो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो सादात नहीं है। जो बीबी फातिमा की जो शादी हुई थी ना मौला अली अलैहिस्सलाम से, तो मौला अली अलैहिस्सलाम की जो बीबी फातिमा से औलाद हुई ना, वो असल अहलुल बैत है, वो असल सादात है, ठीक है ना, सही ना, तो वो हमारे लिए हिदायत का बायस है, ठीक है ना, जिनके अल्लाह ने सूरह आयत तत्हीर में उतारा है, बाकी तो सब अलवी है, वो सादात नहीं है, वो हमारे लिए कोई बड़े लोग नहीं, ठीक है। बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं करबल। उनका सवाल क्या है सुबी भाई, उनका सवाल ये नहीं है बड़ा का या छोटे का, उनका सवाल है शायद ये है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि क्या क्योंकि बहुत से लोग जो बुर्ज रखते हैं चारों सहाबाओं से, ठीक है, मतलब हजरत अली को छोड़ दे बाकी 3 सहाबाओं से, वो ये बोलते हैं, स्पेशली राफियों के लिए मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, कि हजरत अली तो उनसे नफरत रखते थे इसलिए, लेकिन उसका जवाब ये है कि उनके बच्चों के नाम जो थे, हजरत अली के बच्चों के नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम पे था। ये पॉइंट बोलना चाह रहे हैं मेरे भाई। नाम रखने से क्या हो जाएगा, अबू जहल का भी नाम उमर था, इससे क्या फर्क पड़ जाता है, नाम रखने से क्या हो जाता है, तो क्या वो मुत्तकी हो गया अबू जहल, नाम से क्या होता है। जैसे कि आपने कहा कि फातिमा तो ज़हरा की औलाद, बेशक वो अहलुल बैत है, लेकिन ये जो करबला में शहीद हुए ये भी मोतबर शख्सियात हैं, कोई आम शख्सियात नहीं पता, मेरे लिए तो भाई अहलुल बैत ही मोतबर है यार, जो उनके साथ शहीद हुए उनका मर्तबा होगा ना, कोई रुतबा हो। कह रहे हैं कि भाई शहदा मारते हैं। 2 मिनट रुक जाए सुबह भाई, 2 मिनट ये अच्छी बात कर रहे हैं यार, हाँ बोलो। 2 मिनट रुक जाए। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नहीं है कि भाई कोई अबू जहल नाम है, अबू जहल उसके बाद नाम नहीं हुआ, जब वो बड़े बदनाम शख्स हो गया, कोई भी बंदा आज की तारीख में अबू जहल नाम नहीं रखता है, ठीक है, सिंपल बात। मेरे भाई वो लक़ब था, मैं असल नाम बता रहा हूं। बोलने दे जी ठीक है। हजरत उमर का नाम उससे पहले था, जब अबू जहल भी था तब भी, जब उसने कुफ्र नहीं किया, आपको पता नहीं आपने कहां से सुना भाई, मुझे बोलने दे। अबू जहल नाम कोई बंदा नहीं रखता, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक पहचान हो जाती है, जैसे आज कोई रावण नाम नहीं रखता, ठीक है, एक सिंपल वर्ड में। जी उससे पहले नाम रहे हो, उनसे पहले किसका नाम है, लेकिन जिस वे में उनका नाम कुरान ने जिस वे में उनको कहा, वो नाम कोई बंदा नहीं, कोई मुसलमान का बच्चा तो नहीं रखेगा, ठीक है। मेरे भाई सेकंड पॉइंट क्या है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर जो बहुत से, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, नॉर्मल हमारे सिया भाई की नहीं कह रहा मैं, तो उनकी कह रहा हूँ, जो अहले नफरत से भरे होते हैं, जो तस्दीक पैदा करते हैं, जो हमारे सहाबाओं की तौहीन करते हैं, उन लोगों के लिए बात यह है कि भाई हजरत अली रेस्पेक्ट करते थे इसलिए नाम रखा, नहीं करते होते कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता। जैसे आप अपने बच्चे का नाम किसी गाली पे नहीं रखोगे, जब वो गालियां देते हैं ना कोई बंदा, तो वो नाम कभी अपने बच्चे का नाम नहीं रखेगा, और उसमें जरा सी भी अक्ल होगी तो। दूसरा पॉइंट, करबला के सारे शहीदों को की सुल्तान तो ऑटोमेटिक नबी बना दिया हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को, लेकिन हर सहाबी, सिंपल कुरान के अंदर है, हर शहीद जिंदा है, हर शहीद का एक बहुत मुकाम रुतबा है, चाहे वो जमीन के लिए बने, शहीद के किसी भी कोस पे जाए तो उनका बहुत बड़ा मुकाम होता है, ठीक है। और मुकामों जन्नत का जो उनको करना था उनके लिए जन्नत है, लेकिन शहादत में सबका पॉइंट इक्वलिंग माना जाता है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि भाई ये हुआ तो इसका छोटा और ये हुआ तो इसका बड़ा। मेरे भाई मैं आपको उसका मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे भाई आप इस बात में आपको मैं टोकूंगा नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन जो है अलैहिस्सलाम को सैयदुश शुहदा का लक़ब मिला,
اور بات جہاں پہ یہ آ جاتی ہے، میرے بھائی ابو جہل تو میں نے بولا نہیں، میں نے تو ان کا اصل نام بتایا عمر تھا. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اب جو ان کا نام عمر تھا وہ عمر خطاب سے پہلے تھا، یہ آپ ثابت کریں پہلی بات تو، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس ثبوت ہو تو آپ دکھا دیجیے گا بھائی. کہ بھائی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ بیس سٹارٹ کریں. جو ہمارے شیعہ برادران ہیں ان کے علماء بھی مانتے ہیں اور وہ بھی یہی الفاظ بولتے کہ نام سے کیا ہوتا ہے، نام سے کیا ہوتا ہے. شیعہ علماء نے شہنشاہ نقوی صاحب بڑے بڑے علماء نے تسلیم کیا ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہیں. واحد بھائی ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم اگر ابو جہل کا نام عمر ہے ہم اس عمر سے نفرت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ہم اس ابو جہل سے نفرت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کا دشمن تھا، جس کا نام میرے قرآن کے اندر ابو جہل آیا ہے. ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. ہم باقی اور ان کا کیا نام ہوگا ہمیں اس سے نہیں مطلب، تو انہیں نام سے فرق نہیں پڑتا نا، نام سے فرق نہیں پڑتا. نہیں اور ہم اس عمر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس عمر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے سر انجام دیے، جو صحابی رسول ہیں جن کے آگے پیچھے کے گناہ بیت رضوان کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وہ کیے، ٹھیک ہے. حضرت علی نے جن کے نام رکھے، ٹھیک ہے، وہ اسی پوائنٹ میں رکھے اور وہ سب صحابہ ہیں، ہم ان سب کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو بس پوائنٹ یہی ہے نا، تو جہاں قرآن کے اندر یہ پوائنٹ آیا ابو جہل، کوئی نام ابو جہل نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز کو ایک لائن مان کے چلتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے ڈن ہے، آپ کی بات سمجھ گئے نا. بھائی شاید مائک آف ہو گیا بھائی کا، جب تک ہم یہ اسٹریم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پتہ ہے میں اپنی فیملی میں اونلی شیعہ ہوں، مطلب شیعہ فیملی سے ہوں، میں اپنی ہوں. مطلب پہلے تھا تو میں بغداد شریف گیا تھا، آپ کو پتہ ہے حضور غوث الاعظم کے در پہ گیا تھا. ہاں نہیں تو اس سے کیا ہوا، نہیں تو اس سے کیا ہوا، عشق میں ان کی محبت میں. نہیں سنے میرے بھائی اولیاء کرام کا ریسپیکٹ شیعہ بھائی بھی کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. یہ جو بڑی ہستی ہے نا، یہ ولایت جس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ولایت مولا علی سے بالکل بے شک. جی کیا ہوا، غائب کیوں ہو گئے؟ ہلو بدر بھائی. تو یہاں پہ جیسے اسلام وہ تو غائب ہی ہو گئے، پتہ نہیں کہاں نیٹ پرابلم ہے. باقی جو اولیاء کرام، تو اولیاء کرام اہل تشیع کے ساتھ میرا ہر دن بات ہوتی ہے اور گھنٹوں پر ہوتی ہے. تو اس میں وہ نصیری یا غائبی وغیرہ وہ نہیں، تو باقی جو جعفریہ ہے یا شیعہ اثنا عشری ہے تو وہ اولیاء اکرام کو مانتے ہیں اور اس کا بڑے عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں.